بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین ماشاءاللہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا صلوات بابا دے بلند پڑھ لیجیے سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کی آمد مبارک ہو۔ ماشاءاللہ میں پروردگار عالم سے دعا کہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کی لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی جشن میرے بھائی فضل زید صاحب، ان کے اہل خانہ، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبولیت کی لمحات ہے، مل کر دعا مانگیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بالخصوص ماموں کوثر صاحب کو، یاسر کو اور جو بھی بیمار ہیں اس ذکر کا صدقہ ان صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرمائے۔ آپ ہمارے بھائی کو مالک اس ذکر کا صدقہ اولاد نرین عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جل فرمائے۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات اتنی مل بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ رجب کا بابرکت مہینہ، ماشاءاللہ وہ رحمت کا مہینہ واہ واہ جو اللہ صرف قسمت والوں کو عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو محبت علی میں واہ رجب کی 13 کو اپنے گھر بلا کر ایک وقت کا کھانا کھلائے واہ تو وہ مطمئن نہیں بلکہ یقین کر لے کہ اس نے مومن کو نہیں انبیاء کو کھانا کھلایا۔ بہت شکریہ۔ میں تو آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کرنا ہے۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ نعرہ حیدری بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ جہاں تک آواز آ رہی اگر ممکن ہو سکے تو آپ لوگ بیٹھ جائیے گا تاکہ جو پیچھے وہ دیکھتے رہیں، ورنہ بس آپ اسی طرح متوجہ رہی گا۔ رجب کی فضیلت، ماشاءاللہ ایک جملہ اور ہم کوثر آج کا کہنا چاہتا ہوں۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رجب کے مہینے میں ہمارے حبدار کو اچھا یہ کہہ کر مبارک دی کہ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ واہ واہ جیسے میں نے آج کا شروع کر دیا، مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا، اور ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ یہ رات جیسے شعبان المعظم کی رات 14 اور 15 شعبان کی جو رات ہے وہ انسان کے بجٹ کی رات ہے، واہ واہ یعنی اس دن اس کے بجٹ کا، اس کی حیات، موت اور ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو یہ آج کی رات ہے 13 رجب کی شب، یہ رات بھی ایک یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایک میزان کی رات ہے، ایک ترازو کی رات ہے۔ اس رات میں مومن کے چہرے کھلتے ہیں، منافق کے شجرے کھلتے ہیں۔ آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو بدل۔ بس ایسا دیکھیے گا، بسم اللہ، مومن کے چہرے کھلتے ہیں، منافق کے شجرے کھلتے ہیں۔ یہ رات ایسی رات ہے۔ اب میں جملہ دوبارہ بدل کر کہتا ہوں حضرت کہ آپ سارے ماشاءاللہ اتنے اچھے پڑھنے والے سننے والے بیٹھے ہیں۔ مومن کے چہرے کھلتے ہیں، منافق کے شجرے کھلتے ہیں۔ اور ہے کیا تھا اس میں کہ جس نے یہ کہا کہ تجھے رجب مبارک ہو، میں دو جملے اپنے طرف سے اور دو جملے جو فضل نے مجھ سے جس خواہش کا اظہار کیا ہے میں وہیں پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں پہلے تھوڑا سا بات کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی جس نے یہ کہا کہ تجھے رجب مبارک ہو، اللہ اس پر جنت واجب کرتا ہے۔ تو جس علی کی آمد کے مہینے کی مبارک دینے پر اللہ جنت واجب کرتا ہے، اللہ جانے اس علی کی ولایت کے بدلے میں کیا عطا کرتا ہے۔
اس علی کی بولی گا اس علی کی ولایت کے بدلے میں اللہ جانے اللہ بسم اللہ اللہ کیا عطا کرے گا کہ جس کی مبارک دینے پر وہ کہے کہ جنت واجب ہے تو وہ پھر کیا کچھ دے گا مولا آپ کو آئیے بسم اللہ ناروال اور گرد و نواح کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ مل کر توجہ مولا اللہم صلی مولا آپ کو سلامت رکھے میں نے کہا جس نے صرف یہ کہا کہ تجھے رجب مبارک اللہ اس میں جنت واجب کرتا ہے تو پھر اللہ جانے علی کی ولایت کے بدلے میں اللہ کیا عطا کرے گا ہو سکتے اتنے سامنے میں کوئی کہتے کہ جناب مبارک دینے پر تو جنت واجب ہے تو اگر علی کی ولایت دل میں ہو تو پھر اللہ دیتا کیا ہے اس کا فیصلہ بھی میں آج کی رات کر کے بتانا چاہتا ہوں اور زبانی بھی میں سلمان کی کہ سلمان علی کی محفل میں بیٹھے تھے کہنے کہ یا علی کوئی ایسی بات بتا کہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے تو علی نے یہی جملہ کہا تھا سلمان یاد رکھنا کبھی ہمیں مان کر اللہ سے جنت مانگ کر سستا سودا نہ کرنا جو ہے آپ صاحبان نے محترم کی آخری بندے پہ کریں آپ میں بڑی سونے سے آتا شیخ صاحب تھوڑا دور بولے گا کبھی ہمیں مان کر جنت مانگ کر اللہ سے سستا سودا نہ کرنا وہی بات آگی نا کہ مبارک دینے پر تو جنت ہے تو علی کی ولایت کے بدلے میں کیا ہے اس نے کہا مولا کیا مطلب علی نے فرمایا کہ ہمیں مان کر جنت مانگ کر توحید سے سستا سودا نہ کرنا کہنے لگا مولا پھر آپ کو مان کر کیا مانگے توجہ علی فرماتے جب بھی مانگنا ہماری محفل مانگنا ہماری صحبت مانگنا ہماری چوکٹ مانگنا ہماری کچہری مانگنا ساحل نے کہا سلمان نے کہا مولا وجہ فرمایا اگر ہمیں مان کر جنت مانگی تو وہاں جاؤ گے جہاں جنت والے ہوں گے اگر ہمیں مان کر ہماری کچہری مانگی تو جہاں ہم ہوں گے آپ سلامت ہیں مولا آپ کو سمجھ سکتا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری بلند تر سلوہ آپ کی بھی کیا بات ہے آپ بھی جی کم از کم آج کی رات وہ خالی نہ جائے کہ جس کا ہاتھ میں دت علی میں اٹھتا ہے یاد رکھیں یہ رات تو کھلنے کی رات ہے یہ رات تو بولنے کی رات ہے یہ رات تو مسکرانے کی رات ہے یہ رات تو اللہ اکبر یا رسول اللہ اور یا علی نعرے لگانے کی رات ہے کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جب رجب کی 13 کو علی کعبہ میں آئے اللہ نے جبرائیل سے کہا علی کی آمد کی خوشی میں 3 دن کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر اللہ اکبر توجہ چاہوں گا فرمایا توجہ چاہوں گا فرمایا علی کی آمد کی خبر میں خوشی میں 3 دن کے لیے جہنم کی آگ کو بولو مامو قمر مامو اظہار اور دیگر زیدی خاندان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے میں یہ جملہ درج کرانا چاہتا ہوں جبریل کا پالنے والے آیا علی ہے جہنم کیوں ٹھنڈا کروا رہا ہے کہ اس لیے کہ میں علی کی آمد پر کسی کو جلتا ہوا نہیں دیکھا توجہ چاہوں گا مولا عابد بھائی کے درجات بلند فرمائے آتے توجہ چاہوں گا حضرت کہہ رہے کہ قمر زیدی صاحب ایک ربائی یہاں پر پڑھا کرتے تھے کہ ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی دیکھے نہ کوئی پیار سے دشمن کو علی کے اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں اس جرم میں مجرم کی فضل اجازت ہے کہ میں ایک جملہ میں بھی کہہ دوں اگر آپ سارے بولیں بانی جشن فرمایا اس جرم میں مجرم کی ربائی مقرر ہر ایک کی کعبہ اچھا ماشاءاللہ سارے بانی جشن ہیں ہاں سارے اچھا میں پھر سب کے کاروبار جانتا ہوں توجہ فرمائیے آگے ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی دیکھیں نہ کوئی پیار سے دشمن کو علی کے اس جرم میں مجرم کی ایک جملہ آپ کے لیے کہوں اگر شہ پر مبدت ہے
मासूम फरमाते हैं कि जिस दिन रजब की 13 को अली अल्लाह के घर में आया, उस दिन से हाशमियों का लक़ब आल उल्लाह हो गया। आय 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 आय। पता नहीं किसे बात समझ में आई है और कौन कितना बोलेगा, किसे बात समझ में आई है। सॉरी से तो जो चाहूंगा आखिरी बंदे तक मौला आपको सलामत रखे। क्यों कि जब अली की माँ बहुत मेहरबानी जनाब, मैंने तवज्जो चाहूंगा मौला आपको मौला नदीम भाई को भी सेहत कामला अता फरमाए। घबराए में तो नहीं आप साहब, इसे तो इसीलिए लिखा है तारीख में। मैं बड़ी जल्दी आज ये 2-4 मंजिलें आज की तय करना चाहता हूँ, इसलिए लिखा है कि जब अली की माँ बैतुल्लाह में गई। अब जो भी तरफ देखेगा उसी को इशारा समझ में आ गया तो वो बोलेगा। वो फरमाते हैं कि जब अली की माँ अली जैसी अमानत देने के लिए बैतुल्लाह पहुंची। वाह 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 वाह। आप मेरे बुजुर्ग बेटे दिल चाह रहे हैं इस रात में एक और ऐसा जुमला सुनाऊं कि खिलने वाले चेहरे खिल जाएं, खुलने वाले शजरे खुल जाएं। अल्लामा आरिफ अल हुसैनी साहब अलल मुकामों की किताब है आरिफुल यकीनुल हक, उससे मैं ये जुमला पढ़ा हूँ। वो कहते हैं रजब की 13 को जब अली की माँ अली जैसी अमानत देने के लिए अबू तालिब के घर को छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ जाने लगी, तो बीबी का अभी एक कदम घर में था, एक कदम घर से बाहर था। फनज़ला जिब्राइल, इतने में जिब्रील आया, बीबी को सलाम करके कहने लगा, बीबी अल्लाह बाद दरूद व सलाम कह रहा है कि तू इतनी बड़ी अमानत दुनिया को देने के लिए जा रही है। लौलम अतनज़्ज़ा मिन अवारिज़ातिल बशरियत लनज़लतु लिक़दमिक, अगर मैं बदन रखता होता तो तेरा इस्तकबाल करने जमीन पे आ जाता। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। आप सलामत रहे। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद में बुलंद हो रहे, कोई हाथ खाली ना जाए। अली की माँ उसे राजी है। लो सुनिएगा, और फरमाया जब अली की माँ बैतुल्लाह पहुंची, बीबी ने अली की जब बैतुल्लाह, तो आप सुनते ना कि ताला लगा था, तवज्जो, बीबी ने अपने दोनों हाथ बैतुल्लाह पे रखे ऐसे, जहां तक बीबी का हाथ गया वहां से दीवार फटी। नहीं लोच लिया, नहीं लोच लिया, नहीं लोच लिया, नहीं लोच लिया साहिबा ने, नहीं लोच लिया। अगर बोलेंगे अगला जुमला आप ऋषि भवन में नहीं बल्कि नजफ जाकर सुनना चाहते हैं तो सोनिशा में बगैर वीजे पासपोर्ट के शेख साहब ले जाने के लिए तैयार हूँ। बीबी ने ऐसे हाथ रखे, जहां हाथ रखे वहीं से दीवार काबा फजल शक हुई। मासूम से साहिल ने पूछा था, मौला अली जैसी अमानत देने के लिए जब अली की माँ घर से चली थी तो बीबी के जाने का इस्तकबाल करने का, बीबी को जाने के लिए ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी। ये बीबी ने काबा पर हाथ क्यों रखे? का अरब के चौला के मुंह पे तमाचा मार के कहा, देख लो खाली हाथ जा रही हो अली को लेके। जो है घबराए में तो नहीं, मौला आपको बात रखी। तो जो है फरमाया खाली हाथ जा रही हूँ। मौला आपको बात रखी, खाली हाथ जा रही हूँ अली को लेके। मौला आपको इस तरह खाली हाथ जा रही हूँ अली को लेकर आऊंगा। लो फिर सुनिए, और यहीं से जो फजल ने बात की उसी पे आज के 2 जुमले सुनिए और मेरी गुफ्तगू आज की तमाम। 3 हस्तियां ऐसी हैं जिनमें से 2 ने काबा की छत से खुतबा दिया। एक हस्ती बाकी है जिसे अभी काबा की छत से खिताब करना है। जिन्होंने खिताब किया उनके नाम बताऊं? पहली हस्ती बिलाल, दूसरी हस्ती हजरत अब्बास। मैं
جشن پورا پڑھنا چاہتا ہوں آج کا، اور مولا آپ کو حوالے کے سال گزشتہ میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، لیکن آج آیا ہوں تو فضل نے مجھ سے سرکار وفا کے حوالے سے 2 جملے کہے، تو میں آپ کو سرکار وفا کے بھی جملے وہی سناؤں گا جو کعبہ سے مربوط ہیں۔ سب بولو گے تو لطف آئے گا۔ کبھی آندھی، کبھی بارش، کبھی طوفان کا عالم، ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے۔ 1400 برس بیت گئے اس کے علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ توجہ ہے آپ صاحب، توجہ ہے آپ صاحب، بہت مہربانی۔ مولا آپ کو گھبرائے تو نہیں، 1400 برس بیت گئے، 1400 برس بیت گئے۔ فیصلہ جو بھی کرے، دیوار کعبہ کا پھٹنا، فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو۔ اتنی جلدی تھی اسے اس کی زیارت کے لیے، گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو۔ مولا آپ کو آباد رکھے، آل محمد سلامت رکھے، جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں۔ لطف لے رہے ہیں، بھائی لطف لے رہے ہیں، پنڈی کے چہرے، چتلے، لاہور، ناروال، گرد و نواح کے ہر جگہ، نا توجہ جو ایسے بھی لطف آ رہا ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے۔ عاقل بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ آپ بھی زندہ باد جناب، مالک آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت مہربانی جناب۔ جن ہستیوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، عاطف، پہلی حضرت بلال، حضور، دوسری حضرت عباس، بلال کا جب مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا، بلال مکہ فتح ہو گیا، جی سرکار، فرمایا مکہ کے فتح ہونے کا اعلان کرو اذان دے کر۔ لوگ بولے ہیں معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے، اسلام کی فتح کا اعلان اذان نہ ہوتا تو بڑے دربار میں جب یزید نے 5-6 موذن اکٹھے کیے تھے اور موذن کے لبوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سید سجاد نے تو کہا تھا یزید بھاگتا کہاں ہے، اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے یا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آباد۔ بس نتیجہ آج کلی کا، بلال کا اذان دو، اسلام کی فتح کا اعلان ہو جائے۔ بلال جو اذان شروع کرنے لگے، صدق بات، جس کے رزق میں کمی ہے نا، اسلام میں دعا مانگ لے۔ رہی صاحب، آنے والا تو وہ آیا کہ جو انگشت کے اشارے سے رزق دیتا ہے، وہ دیتا سب کو ہے، بس مرضی ہے کچھ مانگ کے کھائیں تو کچھ بھونک کے کھائیں۔ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ دل والا علی مل کے میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولی، فلک مولا، علی مولا، علی مولا۔ سر جملہ مکرر تھا۔ اچھا، اب یہ اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہیں، کچھ مانگ کے کھائیں تو کچھ بھونک کے کھائیں، یہ میں نے اپنے پاس نہیں کہا، یہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ علی نے فرمایا کہ میرا حقدار کتنی بھوکا کیوں نہ ہو، اسے 6 دن بعد بھی روٹی ملے گی، تو فرمایا وہ اللہ کے بعد ہمارا شکریہ ادا کر کے کھانا کھائے گا، اور فرمایا اس کے برعکس جو ہمارا دشمن ہے، میں اس سے سونے چاندی کے اونٹ بھی لا دوں نا، وہ جب بکواس کرے گا ہم پہ کرے گا، جب بھوکے گا ہم پر بھوکے گا۔ سائل نے کہا وجہ کہ اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے آپ صاحب، حضرت بولتے ہیں نا، بھائی جن بولتے آئیے گا۔ فرمائے بلال اذان دو تاکہ اسلام کی فتح کا اعلان ہو جائے۔ بلال جو شان اذان شروع کرنے لگے، رسول نے کہا ٹھہرو، آج ہم خوش ہیں، تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ فرمائے آج اذان دو کعبہ کی چھت پہ جا کر، لطف آ جائے گا، لطف آ جائے گا کعبہ کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، آپ سے میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ بلال کعبہ کی چھت پہ پہنچے، خاموش کھڑے ہو گئے۔ رسول نے کہا اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا سرکار مشکل میں آ گیا۔ کیسی مشکل؟ کہ جب زمین پہ ہوتا تھا اذان دیتا تھا تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ مجمع رشید بھون کا ہو، اردو بولنے سننے والے بیٹھے اور خاموش ہیں۔ فرمایا جب میں اذان دیتا تھا کعبہ پر کہ تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، آج ہوں کعبہ کی چھت پر۔
تو اذان کس کی طرف رک کر کے دوں؟ نبی فرماتے بلال یہ تیری ذہانت کا امتحان ہے، ہاتھ جھاڑیے اور پھر چلیے۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دینا، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ مجھے خبر نہیں کہ لاہور کون رہ جائے گا اور نجف کون چلے گا۔ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو کیا دیکھا؟ نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خون کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکر، میدان کا غازی، حسنین کا بابا، جبریل کا استاد، قرآن کا ساتھی، زمین کا باپ، ساقی کوثر، میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے علی کو دیکھا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہدو ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا۔ بلال اذان کہہ کے زمین پر آئے، پاس بیٹھنے والوں کا جب نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کو دی۔ بلال نے کہا چپ، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھے، جس کا گھر تھا اسی کا چک ہے۔ جو ہے آپ صاحب لوگ آئے صاحب لوگ بسم اللہ، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ آپ کو سلامت رکھیے، آل محمد آپ کو آباد رکھیے، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ بس چونکہ سارے پڑھنے والے آپ موجود ہیں اور آگے، اور ہمارے اہل بیت میرے بھائی جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب کی تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کو آج کی رات کی ڈھیر مبارک، مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور یہ کاروان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ توجہ ہے آپ صاحب نے محترم کی؟ کیا کہا؟ جس کا گھر تھا اسی کا لطف ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ اور بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، سرکار وفا۔ کب؟ اب جو مطلب دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا۔ سلطان کربلا جب حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے جانے لگے، کہا پاس میرے قریب آؤ۔ جی مولا۔ فرمایا صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، آج میں چاہتا ہوں لوگ تیری فصاحت دیکھیں۔ پتہ نہیں کون کتنا بولے گا۔ اگر فضل اس انداز میں سرکار وفا سنا ہو تو نہ بولنا، پہلی بار سماعت کرو تو پھر میرا حق نہ رکھنا۔ فرمایا آج تک دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں۔ مولا کیا کرنا ہے؟ کا خطبہ دے، کا خطبہ دینے کا انداز۔ حسین فرماتے کعبہ کی چھت، میں نے کہا کہ اشارہ کرنا ہے اور پھر دیکھوں گا کہ یہ اس اشارے کو کس حد تک سمجھے گے۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا میں کعبہ کی چھت پہ خطاب کروں یہ ممکن کیسے ہے؟ حسین نے کہا وجہ؟ فرمایا اگر میں کعبہ کی چھت پہ گیا تو میں وہاں، تو یہاں، تو یہاں، میں وہاں، تو مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا ممکن ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے، اور ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ صاحب لوگوں؟ توجہ ہے آپ صاحب لوگوں؟ بس میں تب دیکھئے گا اندر بلدستانی مولا زبان میں مزید تاثیر دے، مالک آباد رکھے، آپ سب کو بھی آباد و شاد رکھے۔ بس آپ نے میں تب دیکھنا ہے آج کل دیا روحانیت سے بھرپور جشن ہے۔ فرمایا ہر دور کا محمد، ہر دور کے علی کو جو میں تب دیکھے گا اسی کو ایسے دیکھتا ہے۔ عباس آئے کعبہ کی چھت پر، فضل میں تب دیکھنا۔ اب سلطان کربلا کے حکم پر عباس کعبہ کی چھت پر آئے، 2 اشارے کیے ہیں جناب عباس نے۔ اگر میں نے یہ دونوں اشارے سمجھا دیے تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اپنے آج کے موضوع کے ساتھ کس طرح میں مربوط ہوں۔ عباس نے ایک اشارہ کعبہ کی طرف کیا، ایک اشارہ ایسے کر کے حسین کی طرف کیا۔ بتاؤں کہا کیا تھا؟ کہا حسین اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے۔ عباس نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا لنزلت
قدومک ابی، فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ جو ہے آپ سب گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سب؟ مولا آپ کو آباد رکھے، فرمائے جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا، بولو بولو کس کی وجہ سے؟ کعبہ کو قبلہ بنایا، کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ جب اس کے باپ کی وجہ سے کعبہ قبلہ نہیں تو مومن کی نماز کیسے؟ توجہ ہے آپ صاحبان مطلب کی، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، فرمائے جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا کس کی وجہ سے؟ بولو اس کے باپ کی وجہ سے۔ اچھا جناب مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پھر سنیے شیخ صاحب، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، نعرے تو سب لگاتے ہیں، دیکھوں گا بولے گا کون کتنا۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، غوث قطب ابدال کلندر، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا۔ نعرہ حیدری